بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو آن لائن کلاسز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہماری کلاسز 13 مارچ کے بعد بند ہو گئی تھی کووڈ-19 کی وجہ سے، اور چونکہ کالج کے کھلنے کا امکان نہیں تھا تو اس سلسلے میں آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچایا جائے اور آپ کے جو سیمسٹرز کے جتنے بھی ہفتے یا دن باقی رہتے ہیں اور جو کورس باقی ہے اس کو پورا کیا جائے. تو 13 مارچ تک ہم نے تقریباً 7 ہفتے اسپرنگ سیمسٹر 2020 کے پورے کر لیے تھے. تو ہماری یہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ انشاءاللہ 9 ہفتے جاری رہے گا. کلاسز بند ہونے سے پہلے ہم نے پلانٹ سسٹمیٹکس اناٹمی اینڈ ڈیولپمنٹ کے چیپٹر میں جو مورفالوجی کا پورشن تھا وہ ہم نے پورا کر لیا تھا، جس میں پلانٹ باڈی سے لے کے روٹ، سٹیم، لیف اور فروٹ تک تمام ٹاپکس ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے تھے. پلانٹ سسٹمیٹکس کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس کے ابتدائی ٹاپک جیسے فیملیز وغیرہ کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا اور اس کی ڈیفینیشن وغیرہ میں شروع کی ہوئی تھی، لیکن اس پینڈیمک کی وجہ سے ہماری کلاسز بند ہو گئیں. تو آج سے ہم دوبارہ پلانٹ سسٹمیٹکس کو شروع کرتے ہیں. تو ہمارے یہ جو لیکچر سلائیڈز ہیں یہ پلانٹ سسٹمیٹکس کے بارے میں ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم پورا کر لینے کے بعد پھر پلانٹ اناٹمی اور آخر میں ڈیولپمنٹ یا ایمبریالوجی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو پلانٹ سسٹمیٹکس اگر اس کو ہم مختصر الفاظ میں بیان کریں تو سائنس آف ٹیکسانومی اینڈ ایوولوشن یا سائنس آف ٹیکسانومی اینڈ فائلاجنی. سسٹمیٹکس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ٹیکسانومی کی بات کرتے ہیں. ٹیکسانومی کے بارے میں ہم نے کالجز بند ہونے سے پہلے بھی کچھ پڑھا تھا. اب دوبارہ ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. تو ٹیکسانومی ان 4 چیزوں پر مشتمل ہے: ڈسکرپشن، آئیڈینٹیفیکیشن، نامنکلیچر اور کلاسیفیکیشن. اس میں ہم آرگینزمس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کے سائنٹیفک نام جو ہے نیمنگ ان کی ہوتی ہے، اور ان کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے ہم فیملی، آرڈر، جینس، اسپیشیز، یہ سارے ان کی جو رینکس ہوتے ہیں، ٹیکسان ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ہم متعین کرتے ہیں. تو ٹیکسانومی کا جو دائرہ کار ہے یا ٹیکسانومی کی جو فیلڈ ہے اس کے یہ 4 بڑے حصے ہیں، جس میں آئیڈینٹیفیکیشن، ڈسکرپشن، نامنکلیچر اور کلاسیفیکیشن ہے. سسٹمیٹکس ٹیکسانومی سے تھوڑی سی براڈ فیلڈ ہے، بڑی فیلڈ ہے، اور ٹیکسانومی اس میں شامل ہے. اور سسٹمیٹکس ٹیکسانومی کے بعد یا ٹیکسانومی کے علاوہ اس میں فائلاجنی یا ایوولوشنری ہسٹری آف لائف ہوتی ہے. تو اگر ہم سسٹمیٹکس کی تعریف کریں تو سسٹمیٹکس encompasses ٹیکسانومی. انکمپس انکلوڈ کو کہتے ہیں شامل کرنا، یعنی ٹیکسانومی سسٹمیٹکس میں شامل ہے. اور ٹیکسانومی کیا ہے ابھی ہم نے دیکھ لیا: ڈسکرپشن، آئیڈینٹیفیکیشن، نامنکلیچر اور کلاسیفیکیشن. اس کے علاوہ سسٹمیٹکس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسپیشی جو ہے اس کی فائلاجنی کیا ہے، ایوولوشنری ہسٹری کیا ہے، اس کے انسیسٹرس کیا ہیں، اور ان انسیسٹرس سے یہ پلانٹ یا یہ اسپیشیز جو ہے یہ کیسے وجود میں آئی ہے، دوسری اسپیشیز کے ساتھ اس کی کیا ریلیشن شپ ہے، اور پھر جنرا کی آپس میں اور فیملیز کی. تو سسٹمیٹکس جو ہے اس میں ہم ایوولوشنری ہسٹری آف لائف بھی دیکھتے ہیں ٹیکسانومی کے علاوہ. تو جب آپ ٹیکسانومی کی بات کریں گے تو یو آر اسٹڈنگ اونلی ڈسکرپشن، آئیڈینٹیفیکیشن، نامنکلیچر اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگینزمس. لیکن جب آپ سسٹمیٹکس کی بات کرتے ہیں تو آپ ان ٹیکسانومی کے علاوہ، یعنی آپ اس میں ڈسکرپشن، آئیڈینٹیفیکیشن، نامنکلیچر اور کلاسیفیکیشن آف آرگینزمس کے علاوہ آپ ان کی ایوولوشنری ہسٹری بھی دیکھتے ہیں کہ جو اب تک جاندار جو پچھلے پودے گزرے ہیں، ان موجودہ پودوں کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، یا یہ آج کل کے جو پودے ہیں وہ کیسے وجود میں آئے، ان کی ایوولوشن کیا ہے، ان کی فائلاجنی کیا ہے. تو
یہ کچھ ٹرمینالوجی ہیں جن کا سسٹمیٹکس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. فائلوجینیٹکس the study of evolutionary relationships among groups of organisms. مختلف آرگنزمس کے جو گروپس ہیں، مثلاً 2 فیملیز ہیں ہمارے پاس، ایک روز فیملی ہے اور ایک فار ایگزامپل جو ہے وہ گراس فیملی ہے، یا ایک اکیشیا کی فیملی ہے اور ایک اس کے ساتھ جو ملتا جلتا پودا ہے کیسیا فیسچولا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے ایوولوشن کے اعتبار سے. تو اس کو ہم فائلوجینیٹکس کہتے ہیں، چاہے ہم سپیشیز کو دیکھیں یا پاپولیشن کو دیکھیں. سپیشیز گروپ آف انڈیویجول ہوتا ہے جن کی آپس میں انٹر بریڈنگ ہوتی ہے اور اس سے وہ نئے جاندار پیدا کرتے ہیں، اور وہ جاندار مزید ان کی کائنڈ کو، ان کی نسل کو آگے پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ان کو ہم سپیشیز کہتے ہیں. اور گروپ آف انڈیویجولز آف اسپیشی وہ پھر پاپولیشن کہلاتا ہے. تو پاپولیشن یہ ٹیکسانومی کی یا ایکالوجی کی یا بایولوجی کی ٹرم ہے. انڈیویجولز آف اسپیشیز، تو ایک باغ ہے جس میں سارے مینگو ٹریز ہیں، تو وہ مینگو ٹریز کی پاپولیشن ہو جائے گی. ایک ڈیٹ پام یا کھجور کے درخت کا باغ ہے، اس میں سارے ٹریز ہیں کھجور کے، تو وہ ان کی پاپولیشن ہو جائے گی. یا اینیملز میں ایک شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، تو وہ اس میں جتنی بھی مکھیاں پائی جاتی ہیں وہ سارے ایک بی پاپولیشن کہلائے گی. فائلاجنی the history of evolution of a species or group. تو اس میں ہم ایک گروپ کو لے لیتے ہیں. تو ایک گروپ کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ پھر تو فائلوجینیٹکس ایک براڈ ٹرم ہے، فائلاجنی اس کا ایک حصہ بن جاتی ہے. فائلاجنی میں ہم دیکھتے ہیں ریفرنس ٹو لائنس آف ڈسینٹ اینڈ ریلیشن شپ امانگ براڈ گروپس آف آرگنزمس. تو فائلوجینیٹکس اور فائلاجنی ان کی ایوولوشنری ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب کچھ ٹرمینالوجی جو کہ سسٹمیٹکس میں ہمارے کام آئے گی. کلاسیفیکیشن جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 2 معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ایز اے پروسیس اور دوسرا جو ہے ایز این آبجیکٹ. تو پہلے ہم اس کو کلاسیفیکیشن ایک پروسیس کے طور پہ دیکھتے ہیں. یعنی کلاسیفیکیشن یہاں پہ ایک پروسیس ہے، ایک کام ہے جو کہ کیا جاتا ہے. از دا پروڈکشن آف اے لاجیکل سسٹم آف کیٹیگریز. تو اس میں آپ گروپنگ بناتے ہیں، اور وہ جو ٹیکسونامک یا سسٹمیٹک جو کیٹیگریز ہیں وہ آپ کے نالج میں ہیں. سب سے بڑی کیٹیگری جو ہے وہ عام طور پہ کنگڈم ہوتی ہے. پھر کنگڈم کو ہم فائلا یا ڈویژنز میں کلاسیفائی کرتے ہیں. پھر ڈویژنز کو کلاسز میں، کلاسز کو آرڈرز میں، آرڈرز کو فیملیز میں، فیملیز جنرا، اور جنرا جینس کی جمع ہے، اور جینس اسپیشیز. تو اسپیشیز مل کے جینس بناتے ہیں، جینس مل کے فیملیز، فیملیز مل کے آرڈر، آرڈر مل کے کلاسز اور فائلم، اور اس طریقے سے. تو یہ جو ہم گروپنگ کرتے ہیں فیملیز اور ان کے اندر جنرا یا آرڈر کے اندر فیملیز، تو یہ ایک پروسیس ہے کلاسیفیکیشن کا جس میں ہم یہ کیٹیگریز بناتے ہیں. اور اس کے ہر ایک کیٹیگری کے اندر جانداروں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو کہ اس میں پائی جاتی ہے. وہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. جینس میں ایک اسپیشی بھی ہو سکتی ہے اور جینس میں ایک سے زیادہ اسپیشی بھی ہو سکتی ہیں. ایک آرڈر میں ایک فیملی بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے. تو منیمم نمبر جو ہے کسی بھی ٹیکسونامک کیٹیگری میں وہ ایک ہے، زیادہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو بڑی بڑی فیملیز بھی ہیں، چھوٹی فیملیز بھی ہیں. دوسرا کلاسیفیکیشن ایک چیز کے طور پہ، ایک آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس کو ہم کلاسیفیکیشن، پھر اس کے ساتھ ہم سسٹم کا لفظ لگاتے ہیں، کلاسیفیکیشن سسٹم. اور پھر اس کی مختلف قسمیں، آف وچ دیر آر مینی سارٹس، اور یہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے اس کو دیکھیں گے. تو کلاسیفیکیشن ایک پروسیس ہے جس میں ہم کیٹیگریز بناتے ہیں اور اس کیٹیگریز میں آپ مختلف جانداروں کو رکھتے ہیں. دوسرا وہ جو ان تمام کیٹیگریز کو ملا کے آپ کا ایک سسٹم تیار ہو جاتا ہے. تو مختلف سائنٹسٹ جو گزرے ہیں ماضی میں، جن کو ہم ٹیکسانومسٹس یا سسٹمیٹسسٹ کہتے ہیں، جیسے بینتھمن ہوکر ہو گیا، آئشلر ہو گیا، لینیس ہو گیا، تو انہوں نے اپنے اپنے سسٹم بنائے ہیں. تو ان کا وہ جو سسٹم ہے تو اس میں کلاسیفیکیشن ایک آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور وہ جو سسٹم کے اندر کیٹیگریز ہے جو انہوں نے بنایا ہے تو وہ پروسیس. آئیڈینٹیفیکیشن میں ہم کسی آرگنزمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں.
تو ہمارے پاس عام طور پہ کسی ایک کلاسیفیکیشن سسٹم کو آپ سامنے رکھتے ہیں، اسی کے مطابق اس کو آپ نام دیتے ہیں اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ کس جینس، فیملی، آرڈر، کلاس وغیرہ سے اس کا تعلق ہے، تو وہ کسی موجودہ ایگزسٹنٹ کلاسیفیکیشن سسٹم کے ساتھ اس کی شناخت ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پودا جو کہ دریافت ہوا ہے یہ کس ڈویژن، کس کلاس، کس آرڈر، کس فیملی، جینس اور اسپیشیز سے اس کا تعلق ہے۔ سسٹمیٹکس میں اور ٹیکسانومی میں نامنکلیچر ہے، یہ وہ سسٹم ہے اور وہ تمام طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے ہم مختلف جانداروں کے نام رکھتے ہیں، اور اس میں مختلف قوانین ہیں جن کے تحت ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ نامنکلیچر کے بارے میں آگے بھی تھوڑی سی بات آئے گی اور مزید تفصیل سے انشاءاللہ آپ اس کو 5th سیمسٹر میں پڑھیں گے۔ تو نامنکلیچر جو ہے اس کا ایک انٹرنیشنل کوڈ آف نامنکلیچر ہے جو کہ رائج ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور اسی کے مطابق باٹنسٹ یا ٹیکسانومسٹ جو ہے وہ پودوں کے نام رکھتے ہیں ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ٹیکسان، جس کی پلورل ٹیکسا ہے، ایک جنرل ٹرم ہے کسی بھی ٹیکسونامک رینک کے لیے، گروپ کے لیے، کیٹیگری کے لیے۔ تو فائلم، فیملی، اسپیشیز، یہ سارے ٹیکسان ہیں، ایک ہی لفظ ان تمام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی رینک چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں اب اسپیشیز جو ہے وہ سب سے چھوٹا رینک ہے، چھوٹا ٹیکسان ہے، اور فائلم جو ہے وہ بڑا ہے، کنگڈم سب سے بڑا۔ ڈسکرپشن کسی بھی ٹیکسان کی جس پہ ہم اس کے تمام کیریکٹرسٹکس بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈسکرپشن کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پریکٹیکل میں کچھ پودے اسٹڈی کیے ہیں تو ان کو ہم ہیبٹ سے لے کے ان کے فروٹ اور سیڈ تک، فلورل فارمولا تک ہم نے دیکھا کہ ان کی ہیبٹ کیا ہے، ان کا روٹ، سٹیم، لیف، ساری چیزیں۔ تو دس از ڈسکرپشن، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اس کے بارے میں آپ لوگ بتاتے ہیں۔ ڈائگنوسس، ہم نے فیملیز، ہمارے جو کورس میں 7 فیملیز ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا، اس میں ہم نے ان کے جنرل کیریکٹرز نہیں پڑھے تھے، ڈائگنوسٹک کیریکٹرز پڑھے تھے۔ تو ڈائگنوسس وہ ہوتی ہے جو کہ ایک ٹیکسان کو دوسرے ٹیکسان سے یا ریلیٹڈ ٹیکسان سے جدا کرتے ہیں، وہ مخصوص کیریکٹرز ہوتی ہیں جو کہ ان میں پائے جاتے ہیں اور عام طور پہ وہ دوسرے یا ان سے ملتے جلتے ٹیکسان میں نہیں پایا جاتا، تو اس کو ہم ڈائگنوسس کہتے ہیں یا ڈائگنوسٹک کیریکٹرز۔ تو ہمارے جو کورس میں 7 فیملیز ہیں ان کے ہم نے ڈائگنوسٹک کیریکٹرز پڑھے ہیں جن کو ہم ڈسٹنگوشنگ کیریکٹرز بھی کہتے ہیں، وہ ان کو دوسرے ٹیکسان سے علیحدہ کرتے ہیں۔ فلورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیکسانومی میں، سسٹمیٹکس میں، باٹنی میں، تو اس کو 2 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، فلورا کا ایف لوور کیس میں اور فلورا کا ایف اپر کیس میں یا کیپٹل میں۔ تو جو لوور کیس میں فلورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کسی بھی علاقے میں پائے جانے والے تمام پودے۔ تو ہم اس لفظ کو یوں استعمال کرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا فلورا یہ ہے، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر میں یہ پودے پائے جاتے ہیں۔ پہاڑپور کا فلورا یہ ہے، یا پروا کا فلورا یہ ہے، یا پاکستان کا فلورا یہ ہے، چائنا کا فلورا ہے۔ تو فلورا جو ہے اس میں پائے جانے والے پودے کسی بھی علاقے میں، چاہے وہ علاقہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ وہ رنگ پور بھی ہو سکتا ہے، وہ لانگ خیر شاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دیہات بھی ہو سکتا ہے، اور شہر بھی ہو سکتا ہے۔ اٹ کین بی اے کنٹری اور کانٹیننٹ، یا پوری دنیا کا فلورا آف دا ورلڈ، ساری دنیا میں کون سے پودے پائے جاتے ہیں۔ اپر کیس کے ساتھ جو فلورا ہے وہ عام طور پہ کسی کتاب یا ایسی چیز کے بارے میں جو کہ لکھی گئی ہو یا پرنٹنگ میں ہو یا کوئی ایسا کام کسی نے کیا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم اپر کیس والا فلورا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے، کسی علاقے میں پائے جانے والے پودے۔ فلورا جنرل ٹرم ہے جس سے ہم صرف پودے مراد لیتے ہیں، لیکن کیپٹل لیٹر سے شروع ہونے والا جو فلورا کا لفظ ہے وہ کسی کتاب یا اس قسم کی چیز کے بارے میں اشارہ ہوتا ہے۔ اسی سے پھر ریلیٹڈ ٹرم ہے فلورسٹکس۔ تو فلورسٹکس جو ہے، جیسے ہم باٹنی میں یا بایولوجی میں مختلف برانچز ہیں اسٹڈی کے، تو فلورسٹکس جو ہے یہ فلورا کی اسٹڈی ہے، اس میں فلورا کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور فلورا کے بنائے جانے والے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہم سسٹمیٹکس کے ایمز اور آبجیکٹیوز اور ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔